بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی جنگل میں سیمی نام کی ایک عجیب سی گلہری رہتی تھی۔ پورے جنگل میں سب سے خوبصورت دم سیمی کی تھی اور اسے تلاش کرنا پسند تھا۔ ایک دن صبح سویرے بہت چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سیمی نے سوچا کہ جنگل کا ایک چکر ہی لگا لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ باہر نکل گئی۔ جب وہ درختوں میں سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک پراسرار چمکتے ہوئے ایکرن سے ٹھوکر کھائی۔ ایکرن شاہ بلوط کے درخت کا ایک پھل ہوتا ہے۔ یہ ایکرن کوئی عام ایکرن نہیں تھی۔ اس میں سے نرم چمکتی ہوئی روشنی نکل رہی تھی۔ سیمی کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ سیمی نے اسے اٹھایا اور اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ سیمی کے دو دوست تھے۔ ایک تھا خرگوش جس کا نام بنی تھا اور ایک تھی لیلا جو کہ ایک نیلی چڑیا تھی۔ سیمی نے یہ ایکرن اپنے ان دونوں دوستوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ بینی کے بل کے قریب پہنچا اس کے فلوپی جیسے کان کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے جادوئی ایکرن کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ سیمی، یہ تو کمال کا ہے، چلو لیلا کو دکھاتے ہیں، بینی نے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ لیلا کے گھونسلے کی طرف چل پڑے۔ جب لیلا نے چمکتا ہوا ایکرن دیکھا تو وہ خوشی سے چہچہانے لگی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، لیلا نے کہا، مگر یہ کرتا کیا ہے؟ سیمی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خاص ایکرن ہے۔ چلو سب آؤ، عقل مند الو سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ وہ تینوں دوست عقل مند الو کے گھر کی طرف جو کہ ایک درخت پر تھا چل پڑے۔ عقل مند بوڑھے الو نے ان کی پوری کہانی سنی اور چمکتی ہوئی ایکرن کا جائزہ لیا۔ میرے دوستو، یہ ایک وشنگ ایکرن ہے۔ جس کے پاس یہ ہوتا ہے یہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ تینوں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سمجھداری سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ سب سے پہلے بینی نے رسیلی گاجروں کے کھیت کی خواہش کی اور لیلا نے ایک رسیلے گانے کی جو جنگل میں سب کو خوش کر دے۔ تاہم سیمی کا خیال کچھ اور تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جنگل کے تمام جانور دوست بنیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، ماحول چمکدار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ دھندلا گیا۔ فوری طور پر بینی کی خواہش پوری ہوئی اور مزیدار گاجروں کا ایک کھیت نمودار ہوا۔ لیلا نے ایک خوبصورت راگ گانا شروع کیا جس سے ساری فضا خوشی سے بھر گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیمی کی خواہش بھی پوری ہوئی۔ جنگل میں جانوروں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو بانٹنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ سیمی، بینی اور لیلا نے محسوس کیا کہ بعض اوقات نیک خواہشات ہی سب کے لیے خوشیاں لاتی ہیں۔ انہوں نے ان سب باتوں کے لیے جادوئی ایکرن کا شکریہ ادا کیا اور جادوئی ایکرن جنگل میں اپنی جگہ پر واپس آ گیا تاکہ وہ کسی اور کی مدد کر سکے جو اسے تلاش کر لے۔ اور اس طرح اس جادوئی جنگل میں سیمی، بینی اور لیلا دوسرے تمام جانوروں کے ساتھ اپنی خواہشات کے فضل اور اپنی نئی دوستی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوشی سے رہنے لگے۔